میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ ہم معذرت چاہتے ہیں کہ کلام کے آغاز کا کچھ حصہ آڈیو فائل کرپٹ ہونے کی وجہ سے ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ ہمارا ایمان ہے کہ باقی جو کلام کا حصہ آپ سنیں گے اسے آپ ضرور برکت کو ریسیو کریں گے۔ آمین۔ ایک ہیرو سپرٹ ہے، یہ ہیرو ہے، اور جس کو انہوں نے زیرو سمجھا وہی ہیرو نکلا۔ جس کو انہوں نے زیرو سمجھا وہ کیا نکلا؟ ارے پہچانو، کسی ہیرے کو پتھر سمجھ کے پھینک نہ دیجئے گا، کسی ہیرے انسان کو پتھر سمجھ کے رد نہ کر دیجئے گا۔ اپنیاں روحانی اکھاں کنیاں کھولو، کنیاں تے جڑے روحانی طور تے چنے ہوندے نے نا، انہاں نوں نہیں پتا چلدا اے ہیرا ہے یا زیرہ ہے۔ ارے زیرے کی کیا اوقات ہے؟ زیرہ تھک لا کے زیرے تے رکھو، زیرے دے کنئی دانے انگلی نال چپک جان گے۔ ارے ہیرے کو زیرہ نہ سمجھو۔ انہوں نے اپنے یوسف ہیرا بھائی کو زیرہ سمجھا، ہلکا جا تھوک لا کے جنہیں کوئی 10-15 دانے اپنے تھوک نال ہی چک لو، اے اوقات ہے کدی، مگر ہیرے کی اوقات وہ سمجھے نہیں، اور کہتے آؤ 20 روپے کا اسے۔ ارے یہ اتنا سستا نہیں تھا، یہ قابل اعتماد تھا دولت کے لیے، خدا اس پر اتنا مہربان تھا۔ ارے وہ دور تھا، وہ ایک ٹائم فریم تھا جس کے اندر سے اس نے گزرنا تھا، مگر وہ ہیرا تھا، وہ ہیرو تھا، وہ زیرہ نہیں تھا، وہ زیرو نہیں تھا۔ وہ خدا کی نظر میں دولت کے لیے قابل، یوسف خدا کی نظر میں دولت کے لیے قابل اعتماد شخص تھا۔ ہے اعتماد دولت کے لیے؟ ہے چل یسوع اعتماد کرے گا آپ پہ؟ یار دو میرے شل کو 2 پیسے، وہ دنیا سے پیسہ کٹھا کر کے آپ کی جھولی میں، آپ کی تجوری میں، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں، آپ کے صندوقوں میں، پیٹیوں میں بھر دے گا۔ وہ اتنا امیر خدا ہے، وہ اتنا امیر خدا ہے، مگر اس کو بندہ کون سا چاہیے پیسے کے لیے؟ جو اعتماد والا ہو۔ ساحل، یسوع نے آپ کو کہا میں تجھے سب کچھ دوں گا، اعتماد والے ہو ہیں؟ کیوں زین؟ کیوں جی ذوالفقار صاحب اعتماد والے؟ ندیم کرامت صاحب وہ کہہ رہا ہے کہ پیسے کے معاملے میں اعتماد والا بندہ مجھے ملے، میں دیکھو پھر اس پر بارش کر دوں گا۔ بارش، وہ بارش کی طرح آپ پر پانی کی طرح برسائے گا، وہ اتنی دولت آ جائے گی۔ مگر خدا کو کیا چاہیے اور آپ کو کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے۔ خدا کو کیا چاہیے؟ اعتماد چاہیے، اور آپ کو کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے۔ ارے پیسے کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ ایک خدا اور ایک پیسہ، یہ 2 چیزیں ہوں تو وارے نیارے ہیں۔ سچ ہی ہم ہی سب کہہ رہے ہیں، ایک خدا ہو اور دوسرا پیسہ ہو تو پھر سچ ہی خیران ہے۔ ارے خالی خدا کے ساتھ چلو تو پیسہ نہ ہو تو پھر بھی پرابلم بن جاتی ہے، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، سیکنڈ پاور، فرسٹ پاور گاڈ، اور سیکنڈ پاور منی کو لوگ سمجھتے ہیں، روحانی لوگ اور جسمانی لوگ بھی سمجھتے ہیں کئی، مگر کئی خدا کو چھوڑ کے وہ کہتے ہیں جی منی از پاورفل گاڈ ہے، دولت طاقتور خدا ہے۔ اگر دولت کا جو تھا ہمارے ساتھ ہے، دولت کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، تو سمجھو ایک خدا جیسی طاقت آپ کے ساتھ ہے، اور یہ جھوٹ ہے۔ آپ کو پیسہ چاہیے اپنا اعتماد بنائیں،
خدا کے حضور کہیں اے خدا مجھے اس قابل کر کے تو مجھ پر بھروسہ کر سکے. اور بھروسہ کرنا کوئی آسان کام ہے کسی پہ؟ کوئی بندے نے کسی بندے پہ بھروسہ کرنا نا بار بار چیک کرتا ہے. چیک کر دو، انہوں چیک کر لیو، پہلے اس کو چیک کر لیں، اس کے ٹیسٹ لے لیں. اور خدا دولت دینے سے پہلے کیا لیتا ہے؟ ٹیسٹ لیتا ہے اور آپ کو چیک کرتا ہے. اور یوسف 20 روپے کا انہوں نے سمجھا ہے، مگر یہ تو اس کے بھائیوں نے سمجھا تھا نا. مگر آئیے ذرا یوسف کی دولت کا جائزہ لیتے ہیں. کیا واقعی یوسف دولت کے لیے قابل اعتماد تھا؟ بائبل میں لکھا ہے خدا مغرور کو دور سے ہی پہچان لیتا ہے. تسی پاویں پہ کو اگر تسی مغرور ہو نا تو تسی خدا کو خدا میں تیرا ہاں وہ کہنا تو میرا نہیں ہے. میں تو مغرور کو دور سے پہچان لیتا ہوں. یعنی دور سے مراد یہ کہ ابھی میں نے اس کو برکتیں نہیں دی ہوتی، پیسہ نہیں دیا ہوتا، تو اسی وقت مجھے پتا ہوتا ہے کہ اے بندہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں جے میں پیسے دے دیتے تے انہیں تے کہنا چلو جی یاشی کرو. آپ نے دیکھا نا اکثر امیر لوگوں نے بڑی شادیاں کی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان کے پاس پیسہ ہے. اور آج کے دور میں جس کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے وہ تو پھر سیکنڈ میرج کے بارے میں فوراً سوچتا ہے کہ جی دوسری گڈی کے بارے میں بعد میں سوچے گا، دوسرے پلاٹ کے بارے میں، دوسرے پلازے کے بارے میں، دوسری بلڈنگ کے بارے میں بعد میں سوچے گا. پہلے وہ سوچے گا ہن پیسہ آ گیا ابھی دوسری بیوی ہونی چاہیے. لہٰذا خدا کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ قابل اعتماد ہے. آپ قابل اعتماد بنیں. آئیے ذرا غور کریں یوسف کے کیا واقعی سلیمان کے بعد یوسف نے پیسہ دیکھا ہے؟ آئیے ذرا دیکھیں 47 باپ اور اس کی 13 آیت. جی. اور سارے ملک میں، جی جلدی سے پڑھ دیجئے ذرا. سارے ملک میں کھانے کو کچھ نہ رہا، اور سارے ملک میں کھانے کو کچھ نہ رہا، کیونکہ کال ایسا سخت تھا کہ ملک مصر اور ملک کنعان دونوں کال کے سبب سے تباہ ہو گئے. کہ ملک مصر اور ملک کنعان دونوں کال کے سبب سے تباہ ہو گئے. 2 ملک کال کی وجہ سے تباہ ہو گئے. وہاں روٹی نہیں ہے، وہاں اناج نہیں ہے، وہاں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس. مگر یوسف کے پاس سارا کچھ ہے. یوسف کے پاس سب کچھ ہے. یوسف کے پاس پیسہ ہے، یوسف کے پاس دولت ہے، یوسف کے پاس روٹی ہے، یوسف کے پاس سب کچھ ہے. مگر 2 ملکوں کے اندر ہر ایک کے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں رہی. اور اب وہ روٹی خریدنے کے لیے یوسف کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوسف روٹی دے. اور یوسف کہتا ہے پیسہ دو اور روٹی لو. پیسہ مجھے دو تو روٹی لو. اب یہ وہی 20 روپے کا بکا ہوا آدمی ہے جو خدا کی نظر میں دولت کے لیے قابل اعتماد ہے. کیوں فریاد صاحب؟ خدا اعتماد کرے آپ پہ؟ کرے کہ خدا آپ پہ اعتماد کر کے آپ کو پیسہ دینا شروع کرے تو آپ قابل اعتماد رہیں گے؟ کیوں روبن صاحب ہیں؟ لے پچھلے میسج ختم ہوا ہے نا، بالدہ بگڑ گیا نا. کالب نے بڑے دکھوں سے حاصل کی، کالب نے دکھوں سے دولت حاصل کی، مگر نبال نے وراثت سے حاصل کی، مگر بگڑ گیا نا. وہ اپنی دولت کے قریب کسی کو آنے نہیں دیتا. وہ اپنی دولت کا ناجائز جائز دونوں استعمال کر رہا ہے. اور خدا کو قابل اعتماد شخص چاہیے. اور 2 ملکوں کے لوگ یوسف کے پاس آئے اور لوگوں نے اتنا آٹا خریدا یوسف سے، اتنا آٹا خریدا. کتنا خریدا؟ کتنے پیسے اس کے پاس ہو گئے؟ جتنا روپیہ ملک مصر اور ملک کنعان، جتنا روپیہ ملک مصر میں تھا اور ملک مصر کی ساری کرنسی نقدی، جتنا ان کے پاس نقدی تھی
وہ ساری یوسف کو دے دے کر آٹا خریدتے گئے کیونکہ کال کتنی دیر رہنا تھا؟ 7 سال رہنا تھا، اور 7 سالوں انہوں نے اپنی کرنسی سے آٹا خرید. دعا کریں ملک پاکستان میں ایسے حالات پیدا نہ ہوں. اور جب بچے بھوک سے تڑپ رہے ہو نا، تو میں نے باپوں کو خون بیچتے دیکھا ہے، اور 2 کو تو میں خود جانتا ہوں. جب ان کا چھوٹا سا بچہ دودھ سے رو رہا تھا تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ جتنا بچہ سیرش کی گود میں ہے نا، اتنا بچہ تھا وہ، اور وہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے. اور اس نے بیوی نے کہا کہ بچہ مر جائے گا بھوک سے. آدھا گھنٹہ ہو گیا بچہ بھوک سے رو رہا ہے. آپ کو سم ٹائم پتا ہے نا، میڈیکلی ماؤں کے دودھ میں پرابلم آ جاتی ہے تو پھر خرید کا ہی پلانا پڑتا ہے. اور وہ لڑکا گیا ہے فوراً ایک کسی کلینک پہ جہاں خون خریدتے تھے. اس نے کہا جی پلیز میں 1 بوتل خون کی بیچنا چاہتا ہوں. اور اسی طرح کے حالات مصر کے اندر تھے. اور جب کوئی اس طرح مر رہا ہو تو باپ اپنا خون بیچ کر، اچھا وہ دودھ خون ہے نا دل خراش. اب ایک باپ خون کی بوتل بیچ کر دودھ خرید کے بیٹے کو دے رہا ہے تو دردناک ہے یا نہیں؟ ارے کتنا دردناک ہے یہ کہ وہ لال رنگ کا خون بیچ کے وائٹ کلر کا دودھ کالی بھینس کا خرید کے لایا ہے اور بیٹے کو پلایا ہے. اور اسی طرح کے حالات تھے. لوگوں نے کہا یوسف پیسہ لے لے، ہم نے کیا کرنا ہے، آٹا دے آٹا. اور سارے مصر کی دولت کس کے پاس کٹھی ہو گئی؟ یعنی کہ سارے ملک کی کرنسی. اب سارے پاکستان کا پیسہ کسی یہاں ایک بندے کے پاس آ جائے، کتنا لکی ہے جی. شرم نہیں آنی چاہیے جی یوسف دے بھراواں نوں. ارے وہ کہتا کہ دیکھو میرے بھائیوں، میرے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ گئے ہیں، تم نے مجھے 20 روپے کا بیچا. ارے میں تو اتنا قابل اعتماد تھا کہ خدا مجھے اتنا قابل سمجھتا ہے، میں اتنا قابل اعتماد ہوں، خدا مجھ پر دولت کو می کی طرح برسا رہا ہے. سارے مصر کی دولت کا مالک کون ہو گیا؟ مختار کون ہو گیا؟ یوسف کے لیے تالیاں بجائیں. خدا کو کیا چاہیے آپ سے؟ اور آپ کو کیا چاہیے خدا سے؟ دے تو تسی بھی دو پھر. ارے خدا پیسہ دیتا ہے اعتماد لے کے، بھروسہ لے کر پیسہ دیتا ہے. ارے باپ کو تھپڑ مار کے بیٹوں نے پیسے جیب سے نکال لیے. بیٹیوں نے ماؤں کو زہر دے کر ان کی پراپرٹی اپنے نام کروا لی. ارے ہزاروں لاکھوں کہانیاں ایسی آپ کو مل جائیں گی. بیٹوں نے زہر دے کے اپنے باپوں کو مار دیا ان کی پراپرٹی پیسہ لینے کے لیے. ماؤں کو زہر دے کر، ماؤں کو تھپڑ مار کے، باپ کو ٹھڈے مار کے ان سے پیسے چھین لیے. پر آسمانی باپ ایسا ہے، اس کی جیب میں کوئی ہاتھ زبردستی نہیں ڈال سکتا. ارے آسمانی باپ سے کوئی زبردستی نہیں لے سکتا. یہ اتنا طاقتور باپ ہے. طاقتور باپ کے لیے تالیاں بجائیں. ہاللیلویا. اس سے کوئی نہیں لے سکتا پیسہ. وہ کہے گا اعتماد میری جیب میں ڈالو، میں تمہاری جیب میں پیسہ ڈالوں گا، سونا ڈالوں گا، چاندی ڈالوں گا، گاڑیاں ڈالوں گا، پراپرٹیز ڈالوں گا، پلازے ڈالوں گا، کوٹھیاں ڈال دوں گا، بنگلے ڈال دوں گا. مجھے کیا دو اور کیا لو؟ پیسہ. یوسف کو ملا پیسہ. کتنا ملا؟ اچھا ہوں کہانی چلی جے ملک کنان وال.
हुण पैसा किधरों आना है? भरावां दे मुल्क चों हुण पैसा आना है। पहले सारा पैसा किसके पास चला गया? किसका? मिस्र का। अब मुल्क कनान जो था, अब वहां से पैसा यूसुफ के पास आने लगा। यूसुफ बह गया शाही ताज ते शाही लिबास पाके तख्त। उसके ऑर्डर से आटा तोला जाता है, उसके ऑर्डर से, उसके साइन से आटा दिया जाता है। आए मिस्र मुल्क कनान के लोग आए, और जब यूसुफ ने मिस्री जुबान भी सीख ली थी। वो उस वक्त मिस्री जुबान बोलता था, इब्रानी नहीं बोलता था, क्योंकि जब उसके भाई गए तो बीच में यूसुफ ने एवं जान की तर्जमान खड़ा कर दिता। कहता वो रिया ओए, इनसे पूछो ये कौन है? जी हम मुल्क कनान से आए हैं। कहता दे ओए मेरी कौम दे लोग आए जी, ओए दो इनको आटा। हो सकता है, कहता इन्होंने थोड़ा जा सस्ता ही दे दो यार, ये मेरे मुल्क से आए हैं, क्योंकि मैं तो अपने मुल्क से 20 रुपए का बिक कर मिस्र में आया था। अब ये आटा लेने मिस्र में मेरे पास आए हैं। मेरे मुल्क के औरतें मर्द आटा लेने आए हैं, दो इनको आटा। तो पैसे देते जा रहे हैं। मुल्क कनान की दौलत किसके पास इकट्ठी हो रही है? यूसुफ के पास। जिस दिन आए ना उसके भाई, कहता ओए ठहरो, है जड़े लगे जे ना 10 आए जे बंदे, ते मिस्र दी जुबान च कहंदा उन्होंने, जरा तुसी तर्जमान बनना। इब्रानी मैनू भी आती है, इब्रानी मुझे भी आती है। और ये जो 10 लड़के हैं, 10 मर्द आए हैं ना आटा लेने, इन्हों जरा लैन चों बाहर कट दो। निकाल दिया बाहर। कहता इन्हों पूछो कित्थों आए हो? उसने मिस्र की जुबान में कहा कहां से आए हो? इब्रानी जुबान में कहा कहां से आए हो? साहब पूछ रहे हैं, मालिक पूछ रहे हैं, हाकिम वक्त पूछ रहा है कहां से आए हो? है जी हम तेरे मालिक के खादम मुल्क कनान से आए। अरे शर्म करो, 20 रुपए का तुसी इनू बेचिया सी, इतना काबिले एतमाद, आज उसको मालिक कहते हो। तुम्हें पता नहीं सामने खड़ा कौन है? सामने यूसुफ खड़ा है, 20 रुपए का बिका हुआ भाई, 20 रुपए का बिका हुआ आदमी, सामने हाकमाना लिबास, बाइख्तियार फिरौन बादशाह की अंगुष्ठी मोर लिए हुए ठप्पे लगाता है तो कानून पास होते हैं। तालियां यूसुफ के लिए। कहता है इनको अंदर कर दो। इनको किधर कर दो? अंदर कर दो, क्योंकि मैं अब बाहर आ गया हूं। कभी मैं अंदर था और ये बाहर थे, आज इनको अंदर कर दो और मुझे बाहर कर दो, क्योंकि इन्होंने मुझे समझा हुआ था बड़ा ही सस्ता जिया। कहता है इनको अंदर कर दो, क्योंकि अब मैं बाहर हूं। इन्होंने मुझे कुएं के अंदर कर दिया, फिर मुझे इस्माइली हमारे ताए की नस्ल के आगे बेच दिया। है? इस्माइली और इसराइली चाचे ताए के थे, बाप पिछों एक ही इब्राहिम। कहता इनको अंदर कर दो। लिहाजा वह मुख्तसर करता हूं, उन्होंने कहा शॉर्ट करता है, कहते बुद्धुओ और मैनू पहचानिया नहीं जे? है जी मालिक कौन है आप? है हाकिम वक्त तू कौन है? कहता है मैं 20 रुपए वाला आदमी हाँ। 20 रुपए का? है जी नहीं, आप 20 रुपए के आदमी नहीं है।
अरे तुमने मुझे 20 रुपए का समझा था ना, मुझे बेच दिया। देखो मेरे पास दौलत के ढेर इसी जगह पर पड़े हैं, और दौलत के ढेर जो मेरे घर में पड़े हुए हैं वो भी तुम्हें दिखाता हूं, और देखकर मुझे बताओ कि अब मैं कितने का हूं। अब मैं एक केड़े मुल्क की दौलत आ रही है? 2 मुल्कों की इकोनॉमी किसके इख्तियार में? यूसुफ के इख्तियार में। फिर तो साथ ही सिजदा कर दिया ना, वे माफी 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 माफी। और कहना चलो दवो इन्हों हटा यार, दवो असी कोई इन्ना हार थोड़े जे, जाओ माफ किया। यूसुफ ली तालियां तालियां। अरे ये काबिल एतमाद है। खुदा दौलत छप्पड़ फाड़ के नहीं, आसमान के दरीचे खोल खोल कर सारे मिस्र की दौलत यूसुफ को दे देता है, सारे मुल्क कनान की दौलत यूसुफ को दे देता है। चाहिए दौलत? इतनी चाहिए है? अरे खुदा देगा आपको। खुदा को क्या देना है? एतमाद देना है। और खुदा फिर आपको क्या देगा? क्या यूसुफ को आगे यूसुफ ने, मैं बाय हार्ट बताता हूं, यूसुफ को जरा पढ़ दीजिए जी। ये तो उसने कितने मुल्क की कितनी दौलत ले ली? 2 मुल्कों की सारी दौलत। ते सानू एक सैलरी भी सही नहीं मिलती। कर लो गल है। वो खुदा काबिल एतमाद यूसुफ को 2 मुल्कों की सारी दौलत दे देता है, ते सानू साडा अफसर की नहीं देंदा? सर जी सैलरी दे दो। वो ठहरो दे देने तुहानू, हले हिसाब किताब रहिंदा। सर जी दवो घर बिल जमा करवाना है, बिजली का बिल, पानी का बिल, और केड़ा जी गैस का बिल, तनख्वाह दवो। तो कहता जेड़ा तू विच फरलू ला जाना है, ड्यूटी ते आंदा नहीं, ते हाजरी तेरी लगी होंदी है, ड्यूटी ते तू है। वे ऐसे लोग काबिल एतमाद होते हैं। अरे जहां खुदा ने यूसुफ को हाजिर किया वो हाजिर हुआ। उसने कहा मेरा बेटा जेल में जाएगा। आए अडल्ट्री के झूठे केस में, ज़ना के झूठे केस में मेरा यूसुफ जेल में हाजिर हो जाता है। कितने साल जेल काटी? तकरीबन 4 साल उसने जेल काटी अडल्ट्री के झूठे केस में। 4 साल। अरे मेरा बेटा यूसुफ, मेरा बंदा यूसुफ, मेरा काबिल एतमाद यूसुफ, जिस पर मैं मेहरबान होना चाहता हूं, जिस पर मैं मिस्र की सारी दौलत लुटाना चाहता हूं, इसके अपने मुल्क के कनान की दौलत इसके कदमों के नीचे ढेर कर देना चाहता हूं। मैं जहां यूसुफ को कहता हूं वो मेरे हजूर हाजिर रहता है। कुएं में भी जाके कहता है, और लिखा है उसके भाइयों ने उसके कुएं में डाल दिया, फेंक दिया, और लिखा है खुदा यूसुफ के साथ था। जब जेल में जाता है तो लिखा है खुदा यूसुफ के। जब पोतीफार के घर में वो झाड़ू पोंछा करता है, यूसुफ ने झाड़ू पोंछा भी किया है। भूंगी लफ्ज जानते हैं? कराची में अभी भी इस्तेमाल होता है भूंगी लफ्ज। जब हमारा बाप खारियां से हमें लेके आया ना, तो मैं उजाड़ था, ये सारा इतना कोई आबाद तो नहीं था। उस वक्त मैं भूंगी देखता था, उन्हें सिर ते टोकरा रखिया हुंदा सी, ते एक नाल तवा ते एक नाल नहीं खुरपी जी। तो वो जा रहा था, तो मैं कहता यार जिथों लंघदा बो ही आती रही। वो बच्चा था ना, मुझे पता नहीं था। तो वो उस जमानों में टॉयलेट नहीं थे होते। टॉयलेट ये भूंगी लफ्ज बाइबल में आया। भूंगी करता पता क्या था? अमीर लोगों के छतों के पीछे
ایک جگہ بنی ہوتی تھی, ادھر ہی بہ کے وہ حاجت رفع کرتے تھے, تو اتوں ہی سارا گند تھلے دھڑل کر کے ڈگنا. اور یہ جو بھونگی ہوتا تھا ان زمانوں میں, یوسف کے زمانوں میں, کار دے پچھلے سائڈ تو آنا توا لے کے, کھرپی لے کے, اور ٹوکرا سر تے رکھ کے تھلے رکھنا ہے. سارے امیر لوکاں دا گند فضلہ توے تے پانا تے ٹوکری تے پانا, پھر انہوں ویچ رکھنا ہے. ہائے تے انج چکنا ہے تے سر تے رکھنا ہے, تے پھر کدھرے جا کے بیچارہ کدھرے سٹ کے آندا سی. تھوڑے ہو رہے نے دل خراب. تے یوسف کتوں کتوں گزریا تانوں پتہ نہیں. یوسف ارے پہلے جب کوئی غلام خریدتا تھا نا, سال تے انہوں اندر گیٹ نو ہاتھ نہیں سا لان دیندے, تے گیا بھی کدے گھر ہے, وزیر دے گھر, پوتیفار دے گھر. ارے ایک وزیر کے گھر گیا ہے, پہلے اس نے دیکھا ہوگا اور یار سونا تے بڑا ہے, پر انہوں لو پچھلے پاسے. یوسف اتنا ایماندار ہے, پھر اگے لیندے نو, یار اے منڈا بڑا ہی چنگا ہے یار, بڑا ہی چنگا ہے, انہوں ہن گیٹ دے سامنے جھاڑو پھرواؤ. اتھے پھیردا ہے کوئی سال, کہنا بندہ یہ صفائی بڑی چنگی کردا ہے, وہ یوسف نو اندر لے آؤ. یوسف کو ایک ہی سی, ارے خدا بھی کر رہا ہے, چیک بھی کر رہا ہے, اور پوتیفار کا بھی اعتماد بڑھتا جا رہا ہے. وہ یوسف کو اندر لے کر آؤ. یوسف گھر کے گیٹ سے اندر آ جاتا ہے, اور اندر کے گراج کے اس کے بگی چیریٹ ہوتی ہے نا, گھوڑے, وہ کہتا ہے چیریٹ کی صفائی کرواؤ, اندر کی صفائی کرواؤ. وہ دی بیوی وینتی کہتی ہے, ہاں ہائے ایڈا سونا منڈا تسی گراج چلایا ہوا ہے, انہوں اندر لے آؤ, انہوں اندر لے آؤ. اے میرے نا کپڑے تو آوے, پچارے پھراوے, تے وہ اندر جا کے بھی ایمانداری سے پچارے ڈسٹنگ. یوسف, ارے یوسف کے لیے تالیاں پہلے بجا دو. ارے بڑی شاندار پرسنالٹی ہے یہ. ارے یہ بھونگی کے عہدے سے گزرا ہے, یہ ہاؤس کیپنگ کے عہدے سے گزرا ہے, اور ان عہدوں سے گزر کر وہ اندر آتا ہے. ارے خدا کو پیار آ رہا ہے یوسف پر. او میرے یوسف, کاش تیرے بھائی تجھے 20 روپے کا نہ سمجھتے. ارے تو تو بہت قیمتی ہے میرے بیٹے یوسف. ارے تجھے کسی نے اندر سے سمجھا ہی نہیں, تجھے کسی نے اندر سے جھانکا ہی نہیں کہ تو خود پوتیفار سے بھی بڑا ہے, فرعون سے بھی بڑا ہے, اور دیکھ میرا دایاں ہاتھ تجھے فرعون سے بھی بڑا بنا دے گا. تالیاں, ہیلیلویا, گلوری جیسس, ہیلیلویا. اچھا وہ پھر وہ کہتی جی یوسف نو اندر لے آؤ. پوتیفار کہتے, اے یوسف آج کے بعد تم نے گراج میں کام نہیں کرنا, اندر جانا ہے, مالکن کے ساتھ تم نے کام کروانا ہے, جیسے جیسے مالک انسٹرکشنز دے ویسے ویسے تو نے کام کرنا ہے. یوسف کہتا ہے اوکے جی مالک ٹھیک ہے. اندر جاتا ہے اور لکھا ہے پوتیفار کے گھر خدا یوسف کے, اور پھر لکھا ہے پوتیفار نے دیکھا کہ یہ جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے خدا مجھے برکت دیتا ہے. تالیاں. ارے یوسف تو جہاں ہاتھ لگاتا ہے پوتیفار کے گھر میں برکت آتی ہے. اتنا ایماندار بندہ, اتنا قابل اعتماد. ادھر پھر انہوں پتا چلیا وہ یہ پونگی نہیں جے, یہ ہاؤس کیپر نہیں ہے, یہ دھوبی نہیں ہے. ارے دھوبی کا بھی تو کام کیا نا اس نے. ارے یہ ڈسٹنگ کرنے والا نہیں ہے. اے میری اہلیہ, پوتیفار اپنی بیوی کو کہتا ہے اے میری اہلیہ, یہ لڑکا تو کوئی اور ہی چیز ہے. اس نے کہا یوسف چھوڑ دے, چھوڑ دے, چھوڑ دے, چھوڑ دے, ساری چیزیں چھوڑ دے. یہ لے میری تجوری کی چابیاں, آئے میرا سونا, میری چاندی, میرے سارے کھیت, سارا اناج, آج کے بعد تو میرے بعد اس گھر کا مختار ہے.
तालियां। Praise God। अरे ये काबिल एतमाद मिला है खुदा को लड़का, ये बंदा खुदा को काबिल एतमाद मिला है। मुल्क मिस्र की सारी इकोनॉमी और मुल्क कनान की सारी इकोनॉमी, सारी दौलत क्यों ना देता। अच्छा, नीचे दो चीज़ें और हैं। उसके बाद सारे दौलत ख़त्म हो गई लोगों के पास। ने कहा अब क्या करें यूसुफ, हम मर रहे हैं, हमारी बीवियां मर रही हैं, हमारे बेटे मर रहे हैं, आटा चाहिए, आटा दो, आटा दो। उसने कहा पैसे लाओ। उसने कहा पैसे तो खत्म हो गए हैं। उसने कहा जानवर ले आओ। क्या ले आओ? अपनी बकरियां, अपनी मुर्गियां। वे लो, यूसुफ ने मिस्र दी एक मुर्गी भी नहीं छड़ी जे, एक बकरी का बच्चा। पढ़ के नहीं, मैंने बताऊंगा, टाइम बड़ी तेजी से जा रहा है। सारे जानवर यूसुफ ने खरीद लिए। किसके? मिस्र के सारे जानवर खरीद लिए। कहता बकरी ले आओ थे आटा, कहना लो। बकरी ले आओ थे आटा लो, बैल लाओ और आटा लो, ले आओ सारे जानवर। और पूरे मिस्र के जानवर जो हैं यूसुफ ने कहता वो मेरे भरावो, वो मैं किन्ने देवा? ओ नहीं 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 जी, तुसी ते कोई आली चीज़ हो, सानू माफ़ करो ते जेल चो सानू बाहर कड्डो। जे तुसी नहीं बाहर तो मैनू भी बाहर कड्डो, सानू भी। अच्छा, सारे मुल्क कनान के मिस्र के सारे जानवर जो हैं उसने खरीद लिए। सब तो वड्डा गुजर ते यूसुफ है। क्यों नदीम साहब, तुसी आजकल गुजर होंदे हो? साडा भरा यूसुफ भी गुजर होंदा है। तालियां यूसुफ के लिए। अरे सारे मिस्र के जानवर उसने खरीद लिए हैं। काबिल एतमाद बंदा है, दौलत सारी उसके पास है, मिस्र के सारे जानवर उसके पास है। अच्छा, खत्म हो गया, फिर आटा खत्म हो गया। काल कितनी देर रहना था? 7 साल। फिर आया यूसुफ, रोटी, आटा, मर रहे, बच्चे मर जाएंगे, बीवियां मर जाएंगी, हम मर जाएंगे, आटा चाहिए। कहता पैसा? कहते पैसा तो कोई नहीं। कहते अपनी ज़मीनें मेरे आगे भेजो। यूसुफ के लिए तालियां। मिस्र की सारी ज़मीन उसने खरीद ली। हालेलुया, भरपूर तालियां यूसुफ के लिए। अरे ये 20 रुपए का बिका हुआ आदमी, ना काबिल एतमाद भाइयों की नज़र में, खुदा की नज़र में काबिल एतमाद, कि खुदा इसको दौलत, ज़मीन, सब जानवरों का मालिक बना देता है। फिर सुलेमान के बाद ज़्यादा पैसा किसने देखा? देखना जे पैसा। आपको क्या चाहिए? खुदा को क्या चाहिए? मेरे कलाम का टॉपिक क्या है? दौलत के लिए काबिल एतमाद आदमी। अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें और गौर करें। Jesus, hallelujah. पैसा चाहिए आपको। क्या यूसुफ को पैसा नहीं मिला? यूसुफ को पैसा मिला, मिला यूसुफ को पैसा। अरे वो तो देना चाहता है, एतमाद ही नहीं उसको आप पर, उसको आप पर एतमाद नहीं है। ऐ मेरे बेटे काबिल एतमाद हो, ऐ मेरी बेटी काबिल एतमाद हो, ऐ मेरी बंदी काबिल एतमाद हो, ऐ मेरी बच्ची, ऐ मेरे बच्चे काबिल एतमाद हो कि तू दौलत लेकर मुझे छोड़ नहीं देगा। देख मैं कितनी दौलत तुझे दूंगा। क्या बात है यूसुफ। अरे यूसुफ ने कभी नहीं कहा लबी चीज खुदा दी ना तेले दी ना पादी। ए सुलेमान कहंदा सी लबी चीज खुदा दी ना तेले दी ना पादी। ओए शादियां करो, 1000 शादी कर दी उसने अपनी।
खुदा ने कहा लै हुण तू शादियां कीतियां ने ते तू शादियां करके क्या लभी चीज़ खुदा दी ना तेरे दी ना पा दी। यूसुफ ने ये नहीं कहा, उसने सारी ज़िंदगी दौलत को हासिल किया, दौलत उसके पाँव के नीचे कालीन की तरह बिछी रही, दौलत सोने जेवर की तरह उसके बदन पर पिन्हा रही। यूसुफ का सफ़ेद घोड़ा और महंगाई का काला घोड़ा कभी यूसुफ के घोड़े से मुकाबला न कर सका। जीसस हालेलुया, लॉर्ड ऑफ आवर सुप्रीम, जीसस हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।